شیخ مفید کہتے ہیں کہ حضرت امام صادق علیہ السلام کی اولاد کی تعداد 10 تھی۔ اسماعیل، عبداللہ اور فروہ ان تینوں کی والدہ فاطمہ بنت حسین ابن علی ابن الحسین بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھی، اور موسیٰ علیہ السلام، اسحاق اور محمد کی والدہ کنیز تھیں۔ عباس و علی و اسماء و فاطمہ یہ ہر ایک کنیز سے تھے، اور اسماعیل تمام بھائیوں سے بڑا تھا، اور حضرت امام صادق علیہ السلام اس سے بہت محبت کرتے تھے اور شفقت و مہربانی اس سے زیادہ فرماتے تھے۔ شیعوں کے ایک گروہ کا خیال تھا کہ حضرت صادق کے بعد اسماعیل ہی امر خلافت و امامت کا قائم ہے، چونکہ حضرت کا بڑا لڑکا ہے اور آپ کی محبت و تکریم بھی اس سے زیادہ ہے۔ لیکن امام کی زندگی ہی میں اس کا انتقال ہو گیا، اور لوگ کندھوں پر اٹھا کر اس کا جنازہ مدینہ میں لے آئے اور وہ بقیع میں دفن ہوئے۔ اور روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے اسماعیل کی موت پر سخت گریہ کیا، بغیر جوتے اور ردا کے جنازے کے آگے آگے جا رہے تھے، اور چند دفعہ حکم دیا کہ اس کی چارپائی زمین پر رکھ دو، اور میت کے قریب آ کر اس کا چہرہ کھول کر اس کی طرف دیکھتے تھے۔ آپ کا مقصد اس کام سے یہ تھا کہ اسماعیل کی وفات کا معاملہ سب لوگوں پر واضح ہو جائے، اور ان لوگوں کا شبہ دور ہو جائے جو اسماعیل کی والد کے بعد اس کی خلافت کے قائل ہیں۔ مؤلف کہتا ہے اس مضمون کی احادیث بہت ہیں، اور شیخ صدوق نے روایت کی ہے کہ امام صادق نے سعید بن عبید اللہ سے فرمایا، جب اسماعیل کی وفات ہوئی تو میں نے کہا کہ اس کے چہرے پر پڑا ہوا کپڑا ہٹا دیں۔ جب اس کے چہرے کو کھول دیا گیا تو میں نے اس کی پیشانی، ٹھوڑی اور گلے پر بوسہ دیا، پھر کہا کہ اس کا منہ چھپا دو۔ دوبارہ میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹوایا اور اس کی پیشانی، ٹھوڑی اور گلے کو بوسہ دیا۔ میرے کہنے سے اسے ڈھانپ دیا اور غسل دیا۔ جب غسل دینے سے فارغ ہوئے تو میں اس کے قریب گیا۔ میں نے دیکھا کہ اسے کفن میں لپیٹ دیا گیا ہے۔ میں نے کہا اس کا چہرہ کفن سے باہر نکالا گیا۔ پھر میں نے اس کی پیشانی، ٹھوڑی اور گلے کو بوسہ دیا اور اسے تعویذ کیا۔ پھر میں نے کہا کہ اسے کفن میں چھپا دو۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا کس چیز سے اسے تعویذ کیا ہے؟ فرمایا قرآن سے، اور روایت ہے کہ کفن پر لکھا اسماعیل شہد اللہ الہ الا اللہ، اور آپ نے اپنے ایک شیعہ کو بلایا اور اسے چند درہم دیے اور اسے حکم دیا کہ میرے بیٹے اسماعیل کی طرف سے حج کرنا، اور فرمایا جب تم اس کی طرف سے حج کرو گے تو 9 حصے ثواب تمہارا ہے اور 1 حصہ اسماعیل کا۔ ایک مفید کہتے ہیں کہ جب اسماعیل کی وفات ہوئی تو جن لوگوں کا اعتقاد یہ تھا کہ باپ کی وفات کے بعد یہ امام ہے، وہ اس اعتقاد سے منحرف ہو گئے، سوائے شاذ و نادر لوگوں کے جو دور دور رہتے تھے، وہ اس عقیدے پر باقی رہے اور اسماعیل کی حیات کے قائل ہوئے۔ اور جب حضرت امام صادق علیہ السلام نے وفات پائی تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ ابن جعفر کی امامت کے قائل ہوئے اور باقی 2 فرقوں میں بٹ گئے۔ ایک فرقہ کہنے لگا کہ اسماعیل امام تھا اور اس کے بعد امامت اس کے بیٹے محمد بن اسماعیل کی طرف منتقل ہوئی ہے، اور دوسرا کہنے لگا کہ اسماعیل زندہ ہے اور وہ تھوڑے لوگ ہیں جن کا گمان یہ ہے کہ امامت اسماعیل کے بعد اولاد و احفاد اسماعیل میں ہے۔ آخر زمانہ تک مؤلف کہتا ہے کہ سلاطین فاطمیہ جن کی مغرب کے شہروں میں حکومت تھی وہ اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ پہلا عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن احمد بن محمد بن اسماعیل بن امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، جو مہدی باللہ کے ساتھ ملقب تھا۔ یہ پہلا شخص ہے کہ جو بنی عباس کی حکومت کے زمانے میں ہی آل اسماعیل میں سے مغرب و مصر کے علاقے میں خلیفہ ہوا ہے۔ 276 سال تک ان کی حکومت رہی ہے، اور ان کی حکومت کی ابتدا معتمد اور معتضد کے زمانے میں ہوئی ہے، جو کہ غیبت صغریٰ کا اوائل زمانہ ہے، اور ان کی مقدار 14 تھی اور انہیں اسماعیلیہ اور عبیدہ کہتے تھے۔ قاضی نور اللہ نے کہا ہے کہ کرامتہ اسماعیلیہ کے علاوہ ایک گروہ ہے، اور عباسیوں اور ان کے ہوا خواہوں نے کمال بغض و عداوت کی وجہ سے کرامتہ کو اسماعیلیہ میں داخل کر دیا ہے۔ فقیر کہتا ہے
علی علیہ السلام نے اپنے اخبار غیبیہ میں عبداللہ مذکور کی طرف اشارہ کیا ہے، جہاں فرماتے ہیں عمان علاقہ مغرب کا ایک شہر ہے اور وہی جگہ ہے کہ جس کے حدود میں عبید اللہ مہدی نے قلعہ بنوایا اور اس کا نام مہدیہ رکھا۔ عبداللہ بن جعفر پس وہ اسماعیل کے بعد اپنے سب بھائیوں سے بڑا ہے اور اس کی باپ کے ہاں کوئی قدر و منزلت نہ تھی، اور اعتقاد میں والد کی مخالفت کے ساتھ متہم تھا، اور کہا گیا ہے کہ حشویہ مذہب کے لوگوں سے میل جول رکھتا تھا اور مرحبہ مذہب کی طرف مائل تھا۔ والد کی وفات کے بعد اس نے ادعائے امامت کیا اور امامت پر اس کی دلیل سن میں بڑا ہونا تھا، اسی لیے حضرت صادق علیہ السلام کے اصحاب کی ایک جماعت نے پہلے اس کا اتباع کیا، اور جب اس کا امتحان لیا تو اس سے دستبردار ہو گئے اور اس کے بھائی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کی طرف رجوع کیا۔ چونکہ بہت سے براہین و دلائل واضح آپ سے دیکھے تھے، البتہ کچھ تھوڑے سے لوگ اس اعتقاد پر باقی رہے اور امامت عبداللہ کو اختیار کیا اور انہیں فتیحہ کہتے ہیں، اور یہ لقب انہیں اسی لیے ملا چونکہ وہ عبداللہ کی امامت کے قائل تھے اور عبداللہ کا پاؤں ہاتھی کی طرح تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ انہیں فتحیہ اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ انہیں عبداللہ کو امامت کی طرف بلانے والے شخص کا نام عبداللہ بن فتیح تھا۔ قطب راوندی نے مفضل بن عمر سے روایت کی ہے کہ جب حضرت صادق علیہ السلام کی وفات ہوئی تو عبداللہ افتاح کے بیٹے نے امامت کا دعویٰ کیا۔ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام نے حکم دیا کہ گھر میں بہت سی لکڑیاں لا کر گھر کے وسط میں رکھی جائیں۔ اس وقت آپ نے کسی کو عبداللہ کے پاس بھیجا اور اسے بلایا۔ جب عبداللہ آپ کے مکان پر آیا اور اس وقت آپ کے پاس وجوہ امامیہ میں سے ایک جماعت موجود تھی۔ جب عبداللہ آ کر بیٹھ گیا تو حضرت نے حکم دیا کہ ان لکڑیوں میں آگ لگا دی جائے۔ لکڑیاں جلنے لگیں اور لوگوں کو اس کا سبب معلوم نہیں تھا، یہاں تک کہ تمام لکڑیاں آگ ہو گئیں۔ پس حضرت موسیٰ ابن جعفر اٹھے اور لباس سمیت جا کر اس آگ کے درمیان بیٹھ گئے اور لوگوں کی طرف رخ کر کے 1 گھنٹے تک باتیں کرتے رہے، اور پھر کھڑے ہو گئے اور اپنے کپڑے جھاڑ کر اپنی مجلس میں آ گئے۔ اس وقت آپ نے اپنے بھائی عبداللہ سے کہا کہ اگر تم اپنے والد کے بعد امام ہو تو جا کر آگ میں بیٹھو۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ عبداللہ کا رنگ اڑ گیا اور کھڑا ہو گیا، درحالی کہ اس کی ردا زمین پر کھینچتی جا رہی تھی۔